کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کے پروگرامات میں میرے لیے آمد کوئی نئی بات نہیں ہے. میں ہمیشہ جب بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بلایا ہے تو ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ میں آؤں اور پارٹیسپیٹ کروں, کیونکہ جو آبجیکٹیوز ہیں, جو مقاصد ہیں, جو اہداف ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, اوور آل انسانی معاشرے کے لیے بہت اہم ہیں, اور ان میں اپنا کردار ادا کرنا, رول پلے کرنا یہ بہت ضروری ہے. بات شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے کہا تو کوالیفیکیشنز کے بارے میں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈگریوں کا ہونا انسان کی قابلیت یا علمیت کی علامت نہیں ہے, نشانی نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ بندے کے پاس وقت بہت ہوتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے اسے پڑھنے میں لگا دیا. اس بات سے زیادہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے. لیکن بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو میں کمیشن کو مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب اور آپ کی تمام ٹیم کو کہ آپ نے جو اسٹریٹجک پلان آج لانچ کیا ہے 4 سالہ 2022 سے 26 تک, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ اسٹریٹجک پلان اپنے اہداف کو حاصل کرے گا تو یقیناً معاشرے میں اس کے نتیجے میں کوئی مثبت تبدیلی کی طرف پیش رفت ہو سکے گی. میں تھوڑا سا اس قسم کے پلانز اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیشہ میرا موقف یہ رہا ہے کہ ان کی کامیابی کا بنیادی جو انحصار ہوتا ہے, ڈپینڈنس ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اس پر عمل درآمد کرانے والے اداروں اور افراد کی کمٹمنٹ سے ہوتی ہے. اگر کمٹمنٹ ہے, عزم ہے, خواہش ہے, ول ہے, تو یقیناً بڑے سے بڑے ٹارگیٹس بھی انسان اچیو کر سکتا ہے. اور شاید بطور انسان ہم اس دنیا میں اگر اپنے کردار کو دیکھیں, تاریخی تناظر میں, ہسٹوریکل پیراڈائم میں اپنے آپ کو دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو سب سے پہلا چیلنج انسان کا ہے وہ کسی بھی سچویشن میں اس کمٹمنٹ اور اس عزم کا بیدار کرنا ہے, جو تبدیلی کا محور اور وہ بنتا ہے, موٹیویٹنگ فیکٹر بنتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ساری تبدیلیاں یا تبدیلیوں کی بات کرنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک خواہش ہو سکتی ہے, ایک کاسمیٹک ایکٹیویٹی تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ کوئی چینج لانے کا فیکٹر نہیں ہو سکتا, محرک, تبدیلی کا محرک نہیں ہو سکتا. مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر رفعت سردار صاحبہ کی اس میں سرپرستی میں, نگرانی میں, یہاں خیبر پختونخوا میں خواتین کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً کمنڈیبل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس سے فرق پڑتا ہے. یہاں ہمارا جمع ہونا اور اس موضوع پر بات کرنا بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کے لیے اور ترقی کے لیے ایک اسٹیپ فارورڈ ہے. یقیناً انسانی معاشروں میں تبدیلیاں ایک دن میں نہیں آتی, اور اگر ایک دن میں یا کم وقت میں کوئی تبدیلی آئی بھی ہے تو وہ پھر پائیدار نہیں ہوتی. سسٹینیبل اور لانگ ٹرم ڈیولپمنٹس ہمیشہ جہد مسلسل اور عمل بہم کے نتیجے میں ہی آتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از واٹ یو آر ڈوئنگ ایز اے کمیشن, اور اس کمیشن کی جو ٹیم ہے اور باقی جو آپ کے پارٹنرز ہیں جو یہاں پر مختلف اداروں سے, چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں چاہے وہ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں, آپ جو نمائندگی کر رہے ہیں, آپ اپنے اپنے ایریاز میں کام کر رہے ہیں. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا تو یہی طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ سے انسانی معاشروں کا کہ چھوٹے چھوٹے یونٹس میں, چھوٹے چھوٹے اسپیسیفک سیکٹرز میں ہی کام ہوتا ہے, اور اس کا پھر ایک کمیولیٹیو ایفیکٹ جو ہے, بلکہ کمیولیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے پر کسی نہ کسی شکل میں پھر آ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یور آل وہ جو جس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹل جارگن میں ایجنٹس آف چینج, تو آپ بالکل یقیناً ایجنٹس آف چینج ہیں, اور آپ میں سے ہر ایک کا کردار اس بڑے مقصد کے لیے یقیناً ایک قابل تعریف کردار ہے, مستحسن کردار ہے. میں ایک چیز بتانا چاہوں گا یہاں, چونکہ گفتگو ہو رہی تھی تو اسٹیٹ کے بارے میں اور ریاست کے, حکومت کے رول کے بارے میں. یقیناً کسی بھی معاشرے میں ہم اگر انسانی مسائل کے حل اور انسانی معاشرے کی جو ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں ان کو جب ریگولیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ادارہ آتا ہے, وہ اسٹیٹ ہے, وہ ریاست ہے. اس وقت کے دور میں آج کی موجودہ, جس کو میں کنٹمپریری ٹائمز کہوں گا یا عصر حاضر جس کو کہا جا سکتا ہے,
اس میں اگر انسان نے اپنے تجربے کی بنا پہ کوئی میکینزم ڈیوائز کیا ہے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور سوسائٹی کو ایک خاص تنظیم کے تحت رکھنے کے لیے، تو وہ ریاست ہی ہے. اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس کوئی اور ڈیولپڈ فارم آف ریگولیٹری میکینزم فار ہیومن کنڈیشنز اینڈ سوسائٹی ابھی تک نہیں آیا. جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں اور اس ریاست کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہمیں میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا مشاہدہ ہے، میری اپنی آبزرویشن ہے اور میری اپنی سوچ یہی ہے کہ اسٹیٹ کی نیچر کچھ اس طرح کی ہے، اس کی ہیئت اور اس کی فطرت کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ ہمیشہ پیسو رہتا ہے، اس کے اندر پیسیوزم ہے، اور وہ اس لیے کہ ریاست ہمیشہ سوسائٹل جو سوشل ڈیولپمنٹس ہیں اور سوسائٹل چینجز جو ہیں ان کے مقابلے میں رسپانسو ہوتی ہے. اٹ رسپونڈس ٹو دوز ڈیولپمنٹس. اب اس لیے اس سے یہ توقع کرنا کہ اسٹیٹ خود آگے جا کر وقت کے چیلنجز اور عصر حاضر کے جو ڈائنامکس ہیں ان کو پہلے سے ویژوالائز کر کے ان کے بارے میں پیش بندی کے طور پہ پری ایمپٹیو سٹیپس لے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عموماً زیادہ تر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ ریاست، ونس اگین میں اس کی جو لیگو پولیٹیکل جو ڈائنامکس ہیں اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ریاست ایک ضابطے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں یا اس کی جو پھر آرگینک لاز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، ان کے تحت چلتی ہے اور ان کے تحت ریگولیٹ ہوتی ہے. اور لا ہمیشہ رسپانس اور ری ایکٹیو ہوتا ہے. قانون کبھی بھی پہلے سے چیزوں کو پریمپٹ نہیں کرتا. آپ معاشرے کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، تبدیلیوں کے نتیجے میں منفی اور مثبت چیزیں سامنے آتی ہیں اور ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کسی کو منع کرنے کے لیے اور کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں. تو اسٹیٹ کی نیچر ہی ایسی ہے. اس لیے اسٹیٹ سے آپ کو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس معاملے میں کوئی بہت ہی انقلابی اقدامات کی توقع نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارا کیا رول ہے بطور انڈیویجولز، بطور سٹیزنز، کہ اسٹیٹ کی ضروریات، انسانی معاشرے کی ضروریات، ان کو آرٹیکولیٹ کرنے کے بعد اس انداز میں چینلائز کرنا کہ وہ نیشنل ڈیمانڈ کی شکل اختیار کرے اور اسٹیٹ کو رسپانس دینا پڑے ان کے جواب میں. دیٹ از آور جاب. اور جس معاشرے میں شہری، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شعوری طور پر، آگاہی کے طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر جو معاشرے بیدار معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر تھاٹ جنریشن پروسیس زیادہ بہتر طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. اور تھاٹ جنریشن پروسیس کے نتیجے میں ہی آپ آئیڈیاز کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، آپ ڈیمانڈز کو پھر اس کو ڈیمانڈز کی شکل دیتے ہیں، ان کو چینلائز کرتے ہیں اور ریاست پھر مجبور ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس کے مقابلے میں پھر جوابی اقدام کرے. اور وہ جوابی اقدام پالیسیز کی شکل میں، قوانین کی شکل میں اور ڈفرینٹ میجرز کی شکل میں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہوں، چاہے وہ کسی بھی اور شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ میجرز پھر ریاست لیتی ہے. تو یو ہیو ٹو کریٹ دی جو انوائرمنٹ ہے اور ڈیمانڈ ہے وہ آپ نے پیدا کرنی ہے. اگر ہم ڈیمانڈ پیدا کرنے میں، جیسے مارکیٹ ڈائنامکس ہوتی ہیں کہ مارکیٹ میں ہر وہ چیز دستیاب ہوتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ضرورت نہیں ہوگی تو کوئی دکاندار پاگل نہیں ہے کہ وہ اپنی دکانوں میں وہ چیزیں رکھے جو لوگ خریدنا نہیں چاہتے، وہ وہی چیز رکھتے ہیں جو خریدی جاتی ہے. اسی لیے معاشرے میں سوشل جو ہے ایک ایوولوشنری میکینزم کو، سوشل پروگریس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی آپ کو ان چیزوں کے لیے ڈیمانڈ جنریٹ کرنی پڑے گی اور وہ ڈیمانڈ آپ لوگ کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ اسٹیٹ ہمیشہ آپ کے ڈیمانڈز کے مقابلے میں کہ جواب میں ریئیکٹ کرے گی. It will never formulate laws یا situations کے جو پالیسیز کے جو عوام کی طرف سے پش نہیں ہوتی، پریشر نہیں آتا. ایک تو یہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر خواتین کے تناظر میں، خواتین کے حقوق کے تناظر میں جہاں ہم کھڑے ہیں، اس پورے پیراڈائم کو اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے میری یہ بات بعض لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہ لگے، لیکن میں یہ کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایشو نیا نہیں ہے. یہ انسانی معاشرے کی تشکیل کے پہلے دن سے یہ سوال کھڑا ہوا ہے کہ ایک فرد، ہم یہاں پر ہر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں
ہم میں سے ہر ایک فرد کی شکل میں بیٹھا ہے, انڈیویجول اسٹیٹس کے ساتھ بیٹھا ہے, لیکن جب اس انڈیویجول اسٹیٹس کو اس کانٹیکسٹ میں اوور آل دیکھا جائے تو ہم ایک کلیکٹیو پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو ایک ہماری انڈیویجول آئیڈینٹی ہے اور ایک ہماری کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے. اس کے اندر بیلنس ہمیشہ انسان کا سب سے بڑا چیلنج رہا ہے. آپ ہیومن ہسٹری دیکھیں, آپ ہیومن فلسفی دیکھیں, آپ ویسٹرن دیکھیں, ایسٹرن دیکھیں, جس نظام زندگی کے بھی آپ تجزیہ کریں گے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ دو چیزیں ہمیشہ معاشرے میں انسان کے لیے سب سے بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کرتی رہی ہیں اور کریں گی آئندہ بھی. اور وہ کیا ہے؟ وہ فرد اور معاشرے کا تعلق اور معاشرے کے اندر اس فرد کے اوپر اور نیچے سے بوتھ ڈائمینشنز میں جو ان کے رائٹس اور آبلیگیشنز ہیں ان کی بحث. یہ ہمیشہ ہر معاشرے کا چیلنج رہی. کچھ معاشروں نے اس کو اپنے مخصوص تناظر میں اس کا جواب تلاش کیا ہے, کچھ نے نہیں کیا, اسٹرگل رہی ہے. اور یہ سوال پیدا کیوں ہوا ہے؟ اگین میں یہ کہوں گا کہ انسان کی جبلت میں, انسان کی انسٹنکٹ میں, انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے اور وہ اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی کو ایسرٹ کرنا ہے. آپ میں سے ہر مرد اور عورت جو یہاں موجود ہے آپ کی اپنی ایک انڈیویجول آئیڈینٹی ہے اور آپ ہمیشہ یہ چاہو گی کانشیسلی یا سب کانشیسلی یا مطلب کسی اور طرح سے آپ کے شعور میں یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو ریکگنائز کیا جائے, آپ کی شناخت کی جائے, آپ کی اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس آئیڈینٹی کی کشمکش میں یقیناً آپ اپنے سے زیادہ طاقتور لوگوں کے سامنے آتے ہیں, وہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریگولیٹ کرتے ہیں, آپ کی آئیڈینٹی کو کرش کرتے ہیں. عورت اور مرد کا مسئلہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ انسان معاشرے میں عورت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. یہ جو میٹریارکل سوسائٹی اور پیٹریارکل سوسائٹی کا جتنا بھی یہ جو بحث ہے فلسفے میں اور تاریخ میں اور بشریات میں, اینتھروپولوجی میں اور سوشیولوجی میں, اس کا بنیادی وہ جو ہے جینیسس ہی یہاں سے ہے. اس کا ریشنل ہی اس چیز پہ کہ کس کی آئیڈینٹی کو کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور یہی وہ چیز ہے جو جب امبیلنس کی طرف جاتی ہے تو معاشرے میں ظلم, جبر, حقوق کا پامال ہونا, یہ اس کی پھر مینیفیسٹیشنز ہیں. تو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں, جواب میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے. میں بھی گھر جا کے اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہی ہوں کیونکہ اس کا اپنا ڈومین ہے, میرا اپنا, ہم آپس میں پھر لڑتے ہیں, پھر کنفرنٹیشن پیدا ہوتی ہے. تو جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن میں ایک دعوت فکر یہ دے رہا ہوں, ڈاکٹر صاحبہ کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جب کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں, چاہے وہ ریاستی لیول پہ ہو چاہے سماجی لیول پہ ہو, اس کی دو ڈائنامکس ہوتی ہیں. ایک آپ کا میکرو لیول ہوتا ہے بڑے لیول پہ, اور ایک آپ کا مائکرو لیول ہوتا ہے یا میزو لیول ہوتا ہے جس میں آپ چھوٹے لیول پہ, میکرو لیول پہ آپ اسٹریٹجیز اور پالیسیز بناتے ہیں, مائکرو لیول پہ یا میزو لیول پہ آپ ٹیکٹیکل ایکشن پلانز بناتے ہیں. اب وہ دونوں میں ہارمنی اور بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پالیسیز آپ کی ایک ایبسٹریکٹ تھاٹ پروسیس کے نتیجے میں آئی ہیں جو اس معاشرے کے خد و خال سے اور اس معاشرے کی جو ڈائنامکس ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی میل اور ملاپ بھی نہیں بنتا, اور نیچے لیول پر آپ اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. معاشرہ ریئیکٹ کرتا ہے اور معاشرے کی ریئیکشن کو آپ نے چینلائز کرنا ہوتا ہے. جو کامیاب پولیٹیکل تحریکیں ہیں, میں چونکہ پولیٹیکل ایک ورکر ہوں تو اس لیے پالیٹکس پر زیادہ کھل کے بات کرتا ہوں کہ ایون سوسائٹیز میں, ہیومن سوسائٹیز میں جتنی بھی کامیاب پولیٹیکل انقلابی تحریکیں آئی ہیں انہوں نے معاشرے کی مخالفت کو اس طرح سے چینلائز کر کے ریگولیٹ کیا ہے اپنے فیور میں کہ وہ جو آپ کے سوشل طاقتیں ہوتی ہیں, پروسیس ہوتے ہیں, آپ کے جو ایسٹس ہوتے ہیں سوشل, وہ آپ کے لیے محمیز کا کام دیتے ہیں, ایک سٹیمولس کا کام دیتے ہیں رادر دین اپوزنگ یو. تو آپ بھی چونکہ خواتین کے ہم بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی جو موجودہ سوشل اور جو ہماری بیسیکلی کلچرل ڈائنامکس ہیں ان کی طاقت کو, ان کے انرشیا کو ہمیں اس طرح سے آرٹیکولیٹ کرنا چاہیے کہ بجائے کنفرنٹیشن کے ہم اس کو آرٹیکولیٹ کر کے اپنے لیے چینلائز کر سکیں. یہی وہ چیلنج ہے جو کامیاب اور ناکام تحریک کا وہ ہوتا ہے, باعث بنتا ہے. کوئی کامیاب ہوتا ہے تو وہ اس چیلنج کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے, اور جو ناکام ہوتا ہے وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے. یہ میں تھوڑی سی فلسافیکل بات پہ چلا گیا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ موقع یا محل اس کے لیے مناسب نہیں ہے, لیکن میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. 2 مثالوں سے میں زیادہ نہیں جاؤں گا. ایک مثال میں آپ کو میکرو لیول پہ
ایران کی دینا چاہ رہا ہوں. آج کل آپ کو پتہ ہے ایران میں اسلامک ریپبلک اور جو تھیوکریسی کی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف خواتین نے جدوجہد شروع کیا. مہسا امینی کا آپ کو پتہ ہوگا, ان کا وہ ایک تحریک ہے. اچھا, اس میں ایک سمبولک ایک چیز آ گئی ہے کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جو کمپلسری حجاب کا جو کانسیپٹ تھا ایران گورنمنٹ نے جو امپوز کیا, اس کے اگینسٹ ریئیکشن آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس ریئیکشن کو کیسے چینلائز کیا جا رہا ہے. اس کو دو طرح سے کیا جائے. ایک کنفرنٹیشنل وہ ہے اپروچ ہے. میتھڈولوجیکل اپروچز میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا میتھڈ آپ کس موقع پر استعمال کریں گے. تو میتھڈولوجیکل اس میں اگر آپ دیکھیں, ایک کنفرنٹیشنل ہے کہ وہ خواتین جو ہے وہ حجاب پھینک رہی ہیں اور ایک اگریسو انداز میں وہ کیمپیننگ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا سوشل کلچرل ایلیمنٹ بھی ہے کہ وائی شوڈ وی بی فورس ٹو ویئر اے کائنڈ آف ڈریس یا ایک چیز جو کہ قانون میں اور جو کہ ریاست کی طرف سے ہم پر امپوز کی گئی ہے. یہ وہ میری رائے میں ان دونوں کا ملاپ آپ کو کسی نتیجے پہ پہنچائے گا, ان میں سے ایک چیز نہیں پہنچ جائے گی. اسی طرح کا ایک اور ریئیکشن, میں پھر اگین اس پہ ہم بڑی لمبی بحث کر سکتے ہیں ایرانی ریولوشن پہ, لیکن میں یہاں کی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ دن پہلے خواتین کی سائیکلنگ کا ایک ایونٹ ہوا خیبر ایجنسی میں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, آپ کو گالیاں بھی ملیں گی, ان خواتین پر اٹیکس بھی ہوں گے, انہوں نے کلچرل روایات کو پامال کے انہوں نے یہ کیا وہ کیا. دوسری طرف آپ کو سپورٹ میں بھی ملیں گے لوگ. میں اس چیز پہ آنا چاہتا ہوں. آپ اس کنفرنٹیشنل دیکھیں, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لیے سائیکل چلانا ایک بہت اچھی بات ہے اور ہونی چاہیے, لیکن کیا میں اپنے اس آرگومنٹ کو دلائل کے ساتھ آرٹیکولیٹ کر رہا ہوں اور اس شخص کے سامنے صحیح طریقے سے آرٹیکولیٹ کر رہا ہوں جو شخص مجھے پتا ہے کہ یہ میرا مخالف اور یہ ریزسٹ کرے گا؟ اگر تو میں کر گیا تو دلیل کے مقابلے میں, فکر اور نظریے کے اور سوچ کے مقابلے میں بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہے. دلائل سے, فکر سے, سوچ سے دنیا کی بڑی تہذیبیں بدل گئی ہیں. ہم بھی بدل سکتے ہیں, لیکن ہم اس سوچ کے قیدی ہو جاتے ہیں. ہم اپنی سوچ کے قیدی بن کر معاشرے میں بہیو کرتے ہیں. لیٹ اس ڈیسائیڈ کہ ہم نے اپنے ان کلچرل, میں یہ نہیں کہتا ہمارا کلچر کے خلاف ہمیں بغاوت کرنی, کلچر میں ان چیزوں کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے جو کلچر نے بعض تاریخی تناظر میں سوشل اقدار کے نتیجے میں ہم پہ امپوز کی ہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی آج کے معاشرے میں 2022 میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, 200 سال پہلے کے معاشرے میں وہ ایک ریکوائرمنٹ تھی, لیکن آج نہیں ہے. لیکن ہم انسانوں کی نیچر ہے کہ ہم بائی نیچر کنزرویٹو اور آرتھوڈاکس ہوتے ہیں. ہم نے ایک چیز کو پکڑا ہوتا ہے اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی اور حق کا معیار یہی چیز ہے جس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. حالانکہ اگر آپ اس کو اینالائز کریں, اس کا تجزیہ کریں تو کئی چیزیں نہیں ہوتی. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک چیز کو نوٹ کریں, آپ کو یہ میری بات میں شاید واضح کر سکوں گی اس مثال سے. وہ جب آئے اور انہوں نے اپنی دعوت پیش کی تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ بڑی بیسک سی بات تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا نام ہے اللہ کا رسول ہوں تو مجھ پر اس لیے ایمان لے آؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. نہیں, یہ آرگومنٹ ہی نہیں تھا ان کا, کیونکہ اگر وہ یہ بات کرتے تو وہ سوالات اور وہ چیلنج پیدا ہوتے جو کہ قریش مکہ نے بعد میں کیے. کیونکہ قریش کا سب سے بڑا, قریش مکہ یا کفار مکہ کا سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ ان کا چیلنج یہ تھا کہ یہ شخص آ کر ہمارے صدیوں پرانے اقدار کو چیلنج کر رہا ہے, ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ روایات غلط ہیں, یہ طاغوت کی روایات ہیں, یہ کفر پر مبنی روایات ہیں, یہ ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیلنج تھا, یہ وہ خوف تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ریزسٹ کرنا شروع کیا. اور پھر آ کر جب انہوں نے سب سے پہلے دعوت دی, میں ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری اپنی سوچ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے بعد, ان کے کاموں کو دیکھنے کے بعد, یہ میں اپنی انالیسس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی کو اگر اس سے اختلاف ہے وہ بالکل اختلاف رکھ سکتا ہے, لیکن میں اپنے طور پر جو سمجھا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر رہا ہوں. جب ان کی دعوت کو اگر آپ نچوڑ میں دیکھیں, انہوں نے سب سے پہلے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ میرا میسج ہے. اب لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں آپ اللہ کی طرف نہ جائیں, ابھی پہلے لا الہ پہ آ جائیں. There is no God. انکار سے, لا سے, نگیشن سے, ریجیکشن سے انہوں نے سٹارٹ کیا. سب سے پہلے انہوں نے اٹیک کیا کہ کوئی نہیں ہے اور سوائے اس اللہ کے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. تو جب کوئی نہیں ہے اللہ کے اسٹیٹس کا دعوے دار, تو یہ وہ میسج تھا جس نے ساری دنیا کو اور اس عصر کے, اس دور کے کی سوچ پر سب سے پہلا حملہ کیا. وہ سوچ کیا تھی؟
وہ سوچ یہ تھی کہ میں بنو حذیفہ سے ہوں، میں بنو حنیفہ سے ہوں، میں بنو شعیب سے ہوں، میں بہت بڑے قبیلے کا نمائندہ ہوں، اور میرے قبیلے کا ایک بت کعبہ کے اندر موجود ہے، اور وہ بت میری تمام انا، میرے تکبر، میرے غرور، میری شناخت، میری آئیڈینٹی، میرے عرب ہونے کا، میرے سپیریئر ہونے کا ایک سمبل ہے جو کعبے میں پڑا ہوا ہے۔ اور وہ قبیلہ جا کر اس کعبے کے اندر ان بتوں کو پوجتا تھا۔ وہ بت گھروں میں بھی پوجے جا سکتے تھے، لیکن کعبہ میں رکھنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے۔ جو میں نے آئیڈینٹی کی آپ سے بات کی، آئیڈینٹی کو وہ اس کو مستحکم کرنا چاہ رہا تھا۔ 360 سے زیادہ بت کعبے میں موجود تھے، کیونکہ 360 ہی کے قریب بڑے قبائل تھے عرب میں۔ ہر قبیلے نے اپنا بت، اپنا خدا وہاں رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے آ کر سب سے پہلے جو ایک گلابی پیغام دیا، وہ کہا کہ یہ سب جھوٹے خدا ہیں، یہ تمہارا تکبر، تمہارا اپنے قبیلے کی روایات پر بہت زیادہ اترانا، فخر کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، اپنی آئیڈینٹی کو بہت بڑی چیز سمجھنا، دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا، یہ سب وہ خدا ہیں جو تم نے جھوٹ پر مبنی بنائے ہیں۔ یہ کوئی خدا نہیں ہے، ان کو توڑ دو۔ تو لا الہ نے جو جس دین کی دعوت، جو پیغمبر دین کی دعوت کو انکار سے شروع کرتا ہے، ریجیکشن سے شروع کرتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کنزرویٹو اقدار پر، پرانے اقدار پر، جاہلیت کے اقدار پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ ریجیکٹ کر دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ 10 سالوں کے اندر اندر جتنی مخالفت ان کو اٹھانی پڑی، جان کے حملے، شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال رہنا، کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہوا، لیکن وہ اپنی دعوت پہ کھڑے رہے۔ یہ بات کرنے کا میرا مقصد کوئی دینی تعلیم دینے کا وہ نہیں ہے میرا، میں ایک اور بات بیان چاہ رہا ہوں۔ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا سوشل کیپٹل آپ کے پاس، جو سب سے بڑی قوت ہے، وہ آپ کے عقیدے اسلام کی طاقت ہے، لیکن اس کو ہم نے قید کر دیا ہے کچھ اور لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر، ہم گھروں میں آرام سے بیٹھ گئے کہ یہ تو ان کا کام ہے۔ اب ان کی مرضی ہے، انہوں نے جس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا، پھر آپ رو نہیں سکتے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ چینج کی، خواتین کے حقوق کی بات کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے وہی لوگ جن کو آپ نے یہ چیز سونپی ہوئی ہے، وہی آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ چیز اسلام کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ سوشل سوسائٹیز کے اقدار کو میں دیکھ لیتا ہوں، بتاتا ہوں سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، کیوں عورت کو سیکنڈ کلاس کا یا سیکنڈ سبسرویئنٹ کیا جاتا ہے، کیوں اس کو سبجوگیٹ رکھا جاتا ہے، کیوں اس کے خلاف وائلنس ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے سوسائٹی میں اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے، اور ہم نے اس کو تقدس کا ایک درجہ دے دیا ہے۔ ابھی میں وداؤٹ ڈیو رسپیکٹ، ابھی جب ہم یہاں فوٹو اتار رہے تھے تو ایک آپ میں سے ایک خاتون ہے، پتہ نہیں کہاں، وہ میرے خیال میں وہ بیٹھی ہوئی، آپ تھی شاید، میرے پیچھے کھڑی، تو وہیں انہوں نے کہا وہ میں ذرا پہلے اپنا دوپٹہ سر پہ رکھ لوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے، اچھا اب اس کی وجہ اس وقت ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے کیونکہ تصویر نہیں اتاری جا رہی، ٹھیک ہے؟ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ہماری اپنی سوچ ہے جو ہم نے بنائی ہے، اس میں دین کا، اسلام کا شاید 2% یا 3% کہیں ذکر ہو، لیکن 95% ہماری سوچ ہماری اپنی پسند ناپسند پہ ہوتی ہے۔ ہم اس کو پھر کسی نہ کسی طرح جسٹیفائی کرتے ہیں، کہیں دین کے نام پہ اس کو جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں، کہیں ہم اس کو پختون ولی کے نام پہ، کہیں پختون غیرت، کہیں پختون آنر، اور اس کے بعد اپنی ہی اقدار کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے، ایران کے بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا یہ توحید کا نظریہ، توحید کا تصور، توحید کی دعوت، یہ انسانوں کو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ تاریخ کے 1500 سالوں میں ہم نے اس توحید کے فلسفے کو اپنی پسند اور ناپسند کا غلام بنا کر زنجیروں میں جکڑ کے اپنے آپ کو اس کا غلام بنا دیا ہے۔ اب ہمارے سامنے جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ سے زیادہ اپنی ذات کی بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں وہ باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں جو دل کے جو آپ ہمارے معاشرے میں دلوں کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ کہیں پہ کوئی خفا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی خفا ہوتا ہے کہ کہیں پہ توہین کا مقدمہ نہ بن جائے، کہیں کوئی اور ایشو نہ بن جائے۔ میرے خیال میں ہمیں اپنے ان اعتقادات اور سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، معاشرے کے عصر حاضر کے طاقت کے ساتھ بدلنے کے تقاضوں کے مطابق بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم یہ کر لیں گے تو میرے خیال میں شاید اس ڈسکشن کی بجائے کہ خواتین کو
جینڈر ریسپانسو بجٹ نہیں ملتا، خواتین جو ہیں وہ پروگراموں میں نہیں آ سکتی، خواتین کو مار پیٹ ہوتی ہے، عدالتوں میں ان کے لیے ٹوائلٹس نہیں ہیں، بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اس ڈسکشن کی بجائے شاید ہم آگے کی چیلنجز کو، زیادہ ڈیولپ چیلنجز کا سامنا کر سکیں گے. اور میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا، آخر میں زیادہ لیکچر نہیں دینا چاہتا، ویسے میں چونکہ ایک پارٹ ٹائم لیکچر دیتا ہوں تو کچھ عادتیں وہ پرانی آ جاتی ہیں جو بعض اوقات مجھے اوور ویلم کر دیتی ہیں، اس لیے میں سوری فار کیا کہتے ہیں بور کیا ہے میں نے آپ کو. لیکن میرے خیال میں بغیر کسی تیاری کے آ کر آپ کی باتیں سن کر یہ چیزیں آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. سوچ کو بدلیں، اپنے اقدار کو بدلیں. غلط اقدار کی بات میں کر رہا ہوں، میں صحیح اقدار کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ اقدار جو معاشرے کا اب بوجھ بن چکے ہیں. اور یاد رکھیں سوشل ایوولوشن نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ پرانے اقدار کو چینج کریں، نئے اقدار کی طرف جائیں. وہ اقدار جو آج کے معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوں، جو نہیں کرتے ان کو ریجیکٹ کرتے جائیں. ترقی کے راستے تبھی کھلیں گے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عقیدے اسلام میں بھی اور دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ریولوشنری پیغام ہے کہ جس کو اگر اپنایا جائے تو کام ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان دس اسٹریٹجک پلان there should be an essential component، ایک فنڈامنٹل کمپوننٹ جو ہے وہ رویے اور بیہیویئر کا چینج کرنا بہت ضروری ہے. اور رویے اور بیہیویئر کے بغیر ہم ادھر ہی رہیں گے، گول گول گھومتے رہیں گے، چینج نہیں ہوں گے. اگر ہم نے اسٹریٹ لائن میں ڈیولپ ہونا ہے تو رویے اور اقدار کو اور سوچ کے اوور آل عمومی پیراڈائم کو ہم نے چینج کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.